میں نہایت شکر گزار ہوں خدائے قدوس کا جس نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کی جو ہے وہ منادی کر سکوں۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر جان اشرف کا جو کرائسٹ ویژن یورپ کے جو ہے وہ فاؤنڈر ہیں۔ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے سامنے خدا کے کلام کی جو ہے وہ منادی کر سکوں۔ جس طرح سے ڈاکٹر جوزف سی لال صاحب نے یہ بات کہی کہ بشپ ڈاکٹر مجید ناز عاشق بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں خود اس بات کا اقرار کرنا چاہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں بتاتا چلوں، ببلیکلی میں نے ماسٹر ان تھیالوجی جو ہے وہ ان سے کی، اور میرے ارلی ایجوکیشن میں میرے ایک اور استاد محترم یہاں پر بشپ ڈاکٹر ناصر سیمیل بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان کے سامنے بھی یہ جسارت کروں گا کہ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بڑے ہی خوبصورت دوست بشپ ڈاکٹر اکبر کھوکھر صاحب، جن کی وسادت سے خدا نے یہ ممکن کیا کہ یہ نگہبان کا عہدہ جسے ہم بشپ کہتے ہیں، ان کی وسادت سے خداوند نے ایسا ممکن کیا، اور آج میں تمام دوست احباب کا خداوند کے حضور میں شکر گزار ہوں۔ بشپ ڈاکٹر اکبر کھوکھر صاحب، بشپ ناصر سیمیل صاحب، ڈاکٹر جوزف سی لال صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ بشپ ڈاکٹر ڈومینک جوید جو کہ سپریم کونسل آف دا بشپ کے چیئرمین ہیں، جو کہ ہماری کونسل ہے اس کے چیئرمین ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے چھوٹی سی کال پر میرے کہنے پر یہاں پر جو ہے وہ آئے، اپنا قیمتی وقت نکالا۔ لیکن یہ بات بھی میں یہاں پر کرتا چلوں کہ سسٹر ایونجلسٹ شمیم رضا جو ہیں، یہ جب میرے 25 سالہ خدمت کے ہوئے تو یہ پروگرام پہ میرے وہاں پر آئے، تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی کہ بشپ صاحب میں چاہتی ہوں کہ جب ہمارا یہاں پر پروگرام ہو تو آپ اس میں ایز اے میسنجر جو ہے خدا کے کلام کی منادی کریں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گو کہ کرائسٹ ویژن یورپ جو ہے ان میں کچھ بات چیت چلتی رہی، کچھ ایک اور سپیکر کا بھی جو ہے وہ انتخاب کیا گیا، لیکن در حقیقت جو خدا کی طرف سے ممکن ہوا کہ میں آج آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کر سکوں۔ کرائسٹ ویژن یورپ جو ہے یہ گزشتہ 10 سال سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور اسکائپ سے انہوں نے شروع کیا۔ گو کہ آج زوم اور دوسرے بہت سارے ایپس جو ہیں ان سے خدا کے کلام کی منادی جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن پاسٹر جان اشرف نے اسکائپ کے ذریعہ سے اس کلام کو جو ہے وہ شروع کیا، اور جوزف سی لال صاحب جس طرح انہوں نے بتایا کہ مکاشفہ کی سٹڈی دیتے رہے، اور انہوں نے گیت سنگیت کے بارے میں بھی جو ہے وہ اس میں سکھاتے رہے کہ کس طرح سے ہمیں گیت گانے چاہیے اور کیسے جو ہے وہ گیت ہونے چاہیے۔ وہ شاید اس بات کو کہنے پہ بھول گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ خدا کے حضور میں جو ہے وہ اسکائپ کے ذریعہ سے خدا کے کلام کی جو ہے وہ منادی کی۔ ان دنوں میں ہم بھی خدا کے کلام کی منادی جو ہے وہ بائبل کالج آن لائن جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور RCPI بائبل کالج کا میں پاکستان میں ڈین ہوں۔ ایسنٹ انٹرنیشنل یونیورسٹی جس میں ہم ماسٹر ڈگری اور ڈاکٹریٹ ڈگری کرا رہے ہیں، یہ امریکہ سے ہے، میں اس کا بھی ڈین ہوں، لیکن سپریم کونسل کا فنانس سیکریٹری ہوں، اور میرا اپنا جو خدا کی طرف سے مجھے ویژن ملا ہے ببلیکل ٹروتھ ایونجلیکل چرچ، عرصہ 21 سال سے جو ہے وہ میں اس چرچ کے ساتھ منسلک ہو کر خدا کے کلام کی جو ہے وہ منادی کر رہا ہوں۔ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں، 22 دسمبر 2021 کو 25 سال خدمت کے جو ہے وہ میرے ہوئے، اور اس میں سے کچھ جو شیلڈ ہیں جو اس دن اس پروگرام پہ موجود نہیں تھے، میں نے مناسب جانا کہ جون صاحب جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں، اس میں بھی اپنا جو اس دن نہیں تھے ان کو جو ہے وہ یہ شیلڈ جو ہے وہ دے سکوں۔ اب وقت کو ضائع کیے بغیر ہم خدا کے کلام کی جو ہے وہ منادی کی طرف آئیں گے، اور جن لوگوں کے پاس خداوند کا یہ زندہ پاک کلام ہے، غالباً بہت کم لوگ اپنے ساتھ بائبل مقدس کو لے کر آئے ہیں ہوں گے، جن کو عادت ہے کہ وہ اپنا روحانی ہتھیار اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ یقیناً لے کر آتے ہیں، لیکن اس میں بھی خداوند کی مرضی ہے کہ خداوند نے ایسا ممکن کیا کہ ہم موبائل کے ذریعہ سے بھی خدا کے کلام کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 10واں باب
اور اس کی آیت نمبر جو ہے 15, 16 اور 17 جو ہے ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ جن لوگوں کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ کھول لیجئے۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط 10واں باب اور اس کی آیت نمبر 15, 16 اور 17 جو ہے ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، جب تک وہ نہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کار کریں۔ چنانچہ لکھا ہے، کیا ہی خوشنما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں، لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا۔ چنانچہ یسایہ کہتا ہے کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ خدا کے کلام کا پڑھا جانا، اس کا سنا جانا اور اس کا قبول کیا جانا ہم سبھاؤں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب بولے آمین 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 آمین۔ بائبل مقدس کے اندر ہم نے پالوس رسول کے اس خط میں جو اس نے رومیو کی کلیسیا کے نام یا رومن کی کلیسیا کے نام لکھا، اس میں ہم نے اس بات کو دیکھا ہے، جب تک وہ بھیجے نہ جائیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ خدا جو ہے وہ کیا ہم سے توقع کرتا ہے۔ حقیقت میں منادی کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں اس بات سے باخبر رہنا ہے کہ جب تک بھیجے نہ جائیں کیوں کر جو ہے وہ منادی کی جائے۔ اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہمیں کالنگ نہیں ہے، اگر ہمیں خدا کی طرف سے بلاوا نہیں ہے، خدا کی طرف سے بلاہٹ نہیں ہے، تو ہم منادی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم منادی کرنے کے لیے نکلیں گے تو اس کا کوئی فروٹ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اپنی طاقت سے ہم سال کام کر سکتے ہیں، 2 سال کام کر سکتے ہیں، 10 سال کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سارا جو اپنی قوت کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو کام رویا کے ساتھ، ویژن کے ساتھ جو ہے وہ جس کا آغاز کیا جاتا ہے، خدا اس کا پرویژن بھی جو ہے وہ دیتا ہے، خدا اس کی جو ہے وہ تکمیل بھی دیتا ہے۔ لیکن جس کے ساتھ ویژن نہیں ہے، جس کے ساتھ بلاہٹ نہیں ہے، وہ کام دیر پا جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ ہم نے انٹروڈکشن میں اس بات کو دیکھا کہ خدا کے خادم نے یہ بات کہی کہ خدا نے جو ہے ایک ویژن کے ساتھ ملک پاکستان سے ہمیں یورپ میں بھیجا، بیلجیم میں بھیجا، تاکہ ہم وہاں پر جا کر خدا کے کلام کی جو ہے وہ منادی کر سکیں۔ اور اس کا آغاز انہوں نے 4 خاندانوں کے ساتھ کیا۔ آج بہت سارے خادم اس بات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ممبرز جو ہیں وہ ہو جائیں۔ میرے عزیزو، خدا نے ممبر بنانے کے لیے ہمیں نہیں چنا ہے، خدا نے ہمیں شاگرد بنانے کے لیے کہا ہے، کیونکہ متی کی انجیل اس کے جو گریٹ کمیشن ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پس تم سب قوموں کے پاس جاؤ اور ان کو یہ خوشخبری سناؤ۔ میرے عزیزو، اور وہاں پر شاگرد بنانے کے لیے کہا گیا ہے، ممبر بنانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ اگر ہم ممبروں کے چکر میں رہیں گے تو پھر ہم خدا کی بادشاہ سے دور ہو جائیں گے، اور پھر صرف ہم دنیا کی جو ہے وہ شان و شوکت کے چکر میں جو ہے وہ رہیں گے۔ منادی کون کر سکتے ہیں؟ 3 چیزیں جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ پہلی بات، منادی جو ہے وہ جو کچھ بھیجے جائیں، جن کو جو ہے وہ بھیجا جائے وہ منادی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تیاری کے بغیر جو ہے وہ بھیجا جانا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ اسے تیاری جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا جائے۔ اگر تیاری کے بغیر جو ہے وہ بھیجا جائے گا تو پھر ایسا ہوگا کہ تھوڑے کے عرصے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجنے سے پہلے جو ہے وہ ان کو تیار کیا، ان کو جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق سکھایا، اور شاگرد جو ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ رہے اور انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارا۔ کچھ لوگ دیکھا دیکھی آتے جاتے رہتے ہیں،
لیکن میرے عزیزو یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ خدا اس طرح سے نہیں چاہتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر جو ہے وہ خدمت کے میدان میں کود پڑے، کیونکہ یہ کام آسان کام نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے جس پر ہمیں چلنا ہے، یہ مشکل ترین کام ہے۔ میرے عزیزو ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ دیکھا دیکھی کے ساتھ خدا کا کام جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ جو ہیں خدمت کے لیے آ جاتے ہیں، خود ہی خدمت کے لیے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کام جو ہے وہ نہیں ملا تو چلو یہ سب سے آسان کام ہے، اس میں جو ہے وہ قدم رکھ لیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو ہمیں اس بات کو جو ہے وہ ہمیشہ دیکھنا ہے کہ خود سے جب آپ آئیں گے تو پھر آپ کی خدمت جو ہے وہ دیر پا نہیں چل سکتی۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔